جی ہیلو دوستو، میں ہوں قمر چیمہ اور دوستو آج ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ حال ہی میں جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کے لیڈران کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ہم کہتے ہیں جی فیتھ بیسڈ ملیٹنٹس ہیں، ہم کہتے ہیں جی ایتھنک ملیٹنٹس ہیں۔ دو قسم کی سٹریمز ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایتھنک جو ملیٹنسی ہے، اگر وہ بلوچستان میں ہے تو وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ اس کی ڈائمینشن ہے، اس کی لاجک ریشنل بالکل ایک ڈیفرنٹ ہے۔ لیکن یہ جو فیتھ بیسڈ ملیٹنسی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں، اور اس میں بھی ایک تو وہ جو ٹی ٹی پی کی لڑائی ریاست پاکستان کے ساتھ ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہ ایک ویسٹرن اورینٹڈ ہے، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ٹھیک نہیں، یہاں پہ شریعت نہیں، وہ تو چیز سمجھ آتی ہے ایک ان کی یہ لڑائی۔ لیکن ان مذہبی گروپوں نے جن مدرسوں اور یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کی وہیں پہ حملے کرنے شروع کر دیے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں نے آج اسپیشلی ریکویسٹ کی محمد اسرار مدنی صاحب سے۔ آپ IRCRA کے پریزیڈنٹ ہیں، بہت زیادہ ان کا کام ہے، ریسرچ ہے مذہبی جماعتوں کے اوپر، ملیٹنسی ایکسٹریمزم کے اوپر، بین الاقوامی اداروں کے ساتھ بھی مل کے کام کرتے ہیں، ایکسٹینسولی گلوبلی دنیا میں ٹریول کرتے ہیں، اور پاکستان کا جو ملیٹنسی کا ریلیجس لینڈسکیپ ہے، دینی مدارس کے لینڈسکیپ کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں، اور پاکستان کا اور بہت زیادہ انہوں نے پبلشنگ بھی کی ہوئی ہے، بہت ساری کتابیں جو ہیں انہوں نے چھاپی ہوئی ہیں، اور جو مختلف مذاہب ہیں، طبقہ فکر ان کو بڑے اچھے سے سمجھتے ہیں۔ اسرار مدنی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ مدنی صاحب، جو میرا سینٹرل سوال ہے وہ بیسیکلی جب جمیعت علماء اسلام سمیع الحق گروپ کے ان کے جو بیٹے تھے ان کے اوپر حامد الحق صاحب کے اوپر جب حملہ ہوا تو وہاں سے مجھے تھوڑی سی کیوریاسٹی ہوئی کہ یہ تو اس کو تو کوڑا ہٹک کو تو کہا جاتا تھا جی کہ یہ طالبان کی یونیورسٹی ہے، ایک امپریشن دنیا میں یہی کہا جاتا تھا، تو وہیں پہ انہی کے اوپر کیوں حملے ہو رہے ہیں؟ اس کی کیا لاجک ہے؟ آپ اس کو کیسے ریڈ کرتے ہیں؟ بہت شکریہ قمر بھائی اس اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کا اور یہاں پر بلانے کا۔ میرے خیال سے یہاں پر جو پاکستان کی جو مذہبی تنظیمیں ہیں، خصوصاً دینی مدارس، ہم پہلے اس کو لے لیتے ہیں، اور پھر جو مین اسٹریم مذہبی تنظیمیں ہیں جس میں جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ، جمعیت علماء اسلام مولانا سمیع الحق گروپ اور ان کے جو دیگر دڑے ہیں، اسی طرح جماعت اسلامی ہے، اور پھر اور بہت ساری مذہبی اور مختلف مسالک کی جو جماعتیں ہیں، اس کو ہم الگ الگ تقسیم کر کے اس پہ گفتگو کریں گے تو میرے خیال سے ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہوگی۔ پہلا مسئلہ ہے دینی مدارس کا۔ دینی مدارس کو ٹیررزم کے ساتھ لنک کیا گیا 9/11 کے بعد۔ جی 9/11 سے پہلے جو امریکن رشین وار تھی اس میں پراپر انویسٹمنٹ دینی مدارس پر نہیں کی گئی تھی۔ ایک بہت پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی مدرسہ کی جو گرومنگ ہے وہ امریکن فنڈنگ سے ہوئی، اگر آپ تعداد دیکھ لیں، ڈیٹا بیس دیکھ لیں تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس وقت پاکستان میں جو سب سے زیادہ لارجسٹ مدرسہ ہے کس مسلک کے پاس، وہ ہے دیوبندی اسکول آف تھاٹ، جو کہ 65 سے 70% اوور آل مدرسہ پاکستان میں یہ دیوبندی اسکول آف تھاٹ رن کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ ان دیوبندی اسکول آف تھاٹ کے مدارس میں جاؤ، آپ کو 1% مدرسہ بھی نہیں ملے گا جو سعودی فنڈڈ ہو یا اس وقت امریکن فنڈڈ ہو یا ہو، اور اس کے مطلب بے شمار ثبوت ہے۔ پھر مدرسہ کی جو گروئنگ ہے یا اس کی جو وہ ہے، یہ کس ادوار میں کس طرح تیزی سے پھولا ہے، تو دیوبندی اسکول آف تھاٹ جیسے میں نے کہا کہ 70% اوور آل، باقی بریلویوں کے مدرسے ہیں، اہل تشیع کے مدرسے ہیں، اہل حدیث مکتب فکر کے مدرسے ہیں، جماعت اسلامی کے الگ مدرسے ہیں، نور بخشی کے الگ مدرسے ہیں، طاہر القادری صاحب کے الگ پورا سسٹم ہے، یہ سارے ملا کے 30% بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دیوبندی اسکول آف تھاٹ کا جو مدرسہ ہے اور وہ اس کا جو کریکولم ہے، سسٹم ہے، وہ بڑا سیم ہے ساؤتھ ایشیا کے ساتھ، بنگلہ دیش کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، پاکستان، اور جہاں جہاں یہ پھر ٹریول کرتا ہے، یہاں سے ٹریول کر کے یورپ گیا ہے، امریکہ میں گیا ہوں، بہت ساری جگہوں پہ جب یہ ہوتے ہیں تقریباً یہی سیم کریکولم تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ یہ چلتا رہتا ہے۔ تو مدرسے کو جو پہلے لنک کیا گیا ہے، یہ ہالی ووڈ کی فلموں سے کہانی سٹارٹ ہو گئی 9/11 کے بعد، جب امریکہ نے یہاں اس خطے میں انویسٹمنٹ کیا اور وار آن ٹیرر کی جو بنیاد ڈالی گئی، تو اس میں یہ پروپیگنڈا بڑی شدت سے کیا گیا
کہ جو دہشت گرد ہے وہ ہے وہ سب مدرسے سے نکلتے ہیں اور یہ ہیں. حالانکہ اس کے کئی جوابات اہل مدارس کی طرف سے آئے کہ اگر آپ UN کے ٹاپ 40 ٹیررسٹ لسٹ دیکھ لی اس میں ایک بھی مدرسہ گریجویٹ نہیں ہے. اور اس طرح کے بہت سارے بیانیے وقتاً فوقتاً سامنے آتے رہے، لیکن مدرسوں کی آواز کو انٹرنیشنلی اس طرح نہیں سنا گیا، نہ سمجھا گیا. پھر ریاستوں پر بوجھ پڑا، میڈیا پہ ان کی انویسٹمنٹ تھی، تو اس سب کو جو ایک پیس اینڈ کنفلکٹ کے پیراڈائم میں مدرسے کو ایک سیکیورٹی انسٹیٹیوشن کے طور پر دیکھا گیا، اور اس کے اثرات ہمارے پاکستانی اسٹیٹ پہ آئے. اور ہمارا 9/11 کے بعد یہ اتنا کنفیوژنگ رہا کہ مشرف صاحب کے دور میں مدرسے کو ڈیل کرتا تھا وزارت مذہبی امور. پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو رحمان ملک صاحب انٹیریئر منسٹری کے طور پر سیکیورٹی. پھر نون لیگ کی حکومت آئی، کبھی نیکٹا اور کبھی یہ کنفیوژن اور رجسٹریشن کی ابھی حالیہ بحث آپ نے دیکھی، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اسٹیٹ میں یا اسٹیٹ انسٹیٹیوشن میں یا پولیٹیکل جو ہماری لیڈ ہے اس میں کنفیوژن کس حد تک نیچے حد تک گئی ہے اور اس کے کیا اثرات آپ محسوس کر رہے ہیں. پھر بروکنگز اور USIP کی 2 رپورٹس آئیں اور انہوں نے اس پہ ایکسٹینسو اسٹڈی کی اور انہوں نے کہا کہ نہیں، مدرسے کا ڈائریکٹ ٹیررزم کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے. وہی لنک ہے جو ایک سوسائٹی کا ٹیررزم کے ساتھ یا کانفلکٹ کے ساتھ لنک ہوتا ہے، اور سوسائٹی کے جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں اگر وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں تو بھی اس میں ہے، اور وہ اس کو جوائن کر رہے ہیں تو اس میں ہے. تو اس لیول تو کہا جاتا ہے، لیکن مدرسے کا یا مدرسے اس طرح کے انسٹیٹیوشن کا ڈائریکٹ لنک جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ہے. چونکہ پروپیگنڈا اس وجہ سے تھا کہ بدقسمتی سے افغانستان کے سارے لوگ ماضی میں یہ پاکستان آتے تھے پڑھنے، وہاں پر کچھ مدرسے نہیں تھے، اسٹینڈرڈ ایجوکیشن نہیں تھا، تو افغانی اسٹوڈنٹ پاکستان آتے تھے. اور یہ اس سے نہیں آتے، یہ مطلب 47 کے بعد سے لے کر مطلب 60 کی دہائیوں میں نہ امریکہ رشیا وار تھا نہ کوئی اور چیز تھی، اور اس کے پاس 2 لوکیشنز ہوتے تھے جو وہ پریفر کرتے تھے، ایک KP، ایک بلوچستان پشتون بیلٹ. اور اس کی وجہ زبان، لینگویج، کیونکہ پشتو میں پڑھائے جاتے تھے ایجوکیشن. تو یہ حقانیہ جو ہے، اگر یہ پورے افغانستان کے ہر بندہ اس سے گریجویٹ ہے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جلال الدین حقانی یہاں سے گریجویٹ تھا، اس وقت وہ ایک نارمل عالم تھا اور پھر یہاں استاذ بھی رہا. یونس خالد صاحب 58 میں یہاں سے گریجویٹ ہوئے، جو کہ امریکہ کے اتحادی رہے ہیں رشیا کے خلاف جنگ میں، اور ان کا جو دڑا تھا بڑا مضبوط دڑا تھا. اسی طرح جو بقیہ نامی گرامی لوگ ہیں، تو یہ مطلب اس کانسیپٹ کو بعد میں وہ افغانستان میں جنگ ہو گئی، ان لوگوں نے جوائن کیا. یہاں ان مدرسے یا مذہبی قوتوں نے ہمیشہ، جیسے رائٹ ونگ کی جماعتیں ہوتی ہیں، یہ ایک اخلاقی سپورٹ اس کی کرتی رہتی ہیں. جیسے ہمارے قوم پرست یہاں پر جو قوم پرست جماعتوں کی حکومت آتی ہے وہ کرتے ہیں، تو یہ ایک نیچرل الائنس ان کا ہمیشہ سے رہا ہے، اور اس میں وہ بیانات وغیرہ جاری رکھتے ہیں. لیکن وہ چونکہ امریکہ مخالف تھا، یہ 20 سال طالبان کی لڑائی، اس وجہ سے اس میں بھی مدرسے کو بہت زیادہ اوور ریٹڈ، یعنی خاص کر ٹیررزم کے ساتھ بہت حد تک جوڑا گیا، اور وہ پروپیگنڈے کی ضد میں آئے. مدرسے کی ناکامی یہ تھی کہ انہوں نے اس طرح انسٹیٹیوشن کو اوپن نہیں کیا، اس طرح اوپن نہیں آئے کہ وہ بیان کرتے کہ اس کا لنک کیا ہے اور کیسے ہے اور کیا ہے کیا نہیں ہے. اور ڈیفینیٹلی افغانی بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہوئی 20 سال میں، طالبان کا بھی اپنا موقف ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہم نہیں بیان کر سکتے. جو میڈیا پہ انویسٹمنٹ تھی، جو ان کے پاس پروپیگنڈے کا جو طاقت ہے وغیرہ اور ساری چیزیں مغربی قوتوں کے پاس، تو ہمارے معاشرے میں وہ ہم ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے. یہ ایک موقف رہا ہے. مدنی صاحب، آپ کی بات بڑی لاجیکل ہے اس سینس میں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جس طرح قوم پرست تنظیمیں جو ہیں، اگر فار ایگزامپل BLA کی جتنی کو حمایت کرتی ہیں، اسی طرح مدرسے کی طرف سے اس طرح کے واقعات کی ایک مورل سپورٹ جو ہے وہ ایک رہی ہے. لیکن سوال جو یہ پیدا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل JUAF کی جب لیڈرشپ پہ حملہ ہوتا ہے، کیا مولانا فضل الرحمان پہ حملے ہوئے ہیں، غفور حیدری صاحب پہ حملے ہوئے ہیں، پھر آپ دیکھ لیں کہ مولانا حمداللہ پہ حملے ہوئے ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ قاضی حسین احمد پہ جو حملے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھ لیں کہ ابھی ریسنٹلی یہ حامد الحق، یہ کیا پیٹرن ہے؟ اب یہ فار ایگزامپل آپ جماعت اسلامی کو دیکھیں، JUAF کو دیکھیں، جمعیت علماء اسلام سمیع الحق کو دیکھ لیں، یہ آپ 3 اگر بڑی تنظیمیں لے لیں، یہ کیا پیٹرن ہے؟ اور آپ دیکھیں نا کہ ان پہ جو تھے جماعت اسلامی کے امیر کے اوپر تو بہت پہلے وار اگینسٹ ٹیررزم کے سٹارٹ میں ہی ان کے اوپر حملے ہونے شروع ہو گئے تھے. یہ کیا پیٹرن ہے؟ یہ کیا سوچ ہے؟ اور یہ کیا فیکٹر ہے کہ یہ اپنے ہی ان لیڈران پہ حملے کر رہے ہیں؟ اس میں ایڈ کر لوں کہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ مطلب کسی خاص پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو
سب سے زیادہ نشانہ بنایا گیا ہے اور مذہبی جماعتوں کو نہیں. مذہبی جماعتوں کو ہمیشہ بہت زیادہ نشانے پہ بنایا گیا. ایک تو سیکٹیرین وائلنس تھی جو کراچی میں تھی اور مختلف جگہوں پہ، وہ اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. یہ جو موجودہ پیٹرن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اس کے کہانی بالکل الگ تھی. لیکن یہ جو موجودہ ٹرینڈ ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب پہ میرے خیال سے 4 بڑے حملے ہوئے ہیں. اس کے بیٹے پہ بھی حملہ ہوا ہے پچھلے الیکشن میں. اس کے علاوہ پارٹی کے تقریباً مولانا معراج الدین صاحب وزیرستان میں ان کو شہید کیا گیا. مولانا نور محمد صاحب ان کے پارٹی کے ایم تھے، بہت بڑے اسکالر تھے. وانا میں وہ قرآن پڑھا رہے تھے، اس پہ سوسائڈ بم ہوئے، اس پہ شہید ہو گئے. اور اس کے علاوہ انہیں کی پارٹی ایک بڑا مدرسہ ہے پیزو میں، مولانا محسن شاہ صاحب، ان کو شہید کیا گیا. مولانا سنجان صاحب ان کے پارٹی کے ایم رہے ہیں، حقانیہ کے استاذ رہے ہیں. پشاور میں درویش بڑا ایک مدرسہ ہے، ان کے شیخ الحدیث رہے. مدینہ یونیورسٹی سے گولڈ میڈلسٹ تھے، ان کو شہید کیا گیا. اگر آپ یہ دیکھ لیں تو بہت ایک لمبا لسٹ ہے. لیکن میرے خیال سے اور پھر حقانیہ کو بھی ماضی میں بھی اس طرح کے مسائل کا سامنا ہوا جو کہ زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوا. لیکن ان مدارس کا ایک موقف رہا ہے کہ اگر ہم بہت زیادہ کنفرنٹیشن میں جائیں گے اور بہت زیادہ کسی ایک تنظیم کے اس پہ، تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہزاروں بچے پڑھ رہے ہیں اور وہ آتے ہیں، وہ ایک امانت ہے قوم کی. تو اس سے مزید یہ ہے کہ مزید حملے بڑھیں گے تو یہ بچوں کی زندگی کا مسئلہ ہے اور وہ ہے. تو بہت سارے لوگوں نے اس طرح کی پبلک میں اس پہ گفتگو نہیں کی، جس سے یہ تاثر ملا کہ گویا یہ جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں یا اس پہ خاموش ہیں. لیکن وہ اس وجہ سے کہ وہ سیکیورٹی حالات اتنے خراب ہے اور آج بھی کچھ علاقوں میں اتنے خراب ہے کہ وہاں کی مین سٹریم لیڈرشپ اس پہ، مطلب بڑی پولیٹیکل لیڈرشپ اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ اندر دی تھریٹ ہے سب اسی پوزیشن میں. حقانیہ میں مولانا حمید الحق صاحب کے والد مولانا سمیع الحق صاحب کو جب شہید کیا گیا، پہلے تاثر یہ تھا کہ جی فادر آف طالبان فلاں فلاں فلاں، اس کو کیا گیا. 6 سال تقریباً یہ سرد مورخی میں رہا. مجھے یاد ہے کہ 6 مہینے تک انہوں نے تمام انسٹیٹیوشنز کے ساتھ مل کے ایک نیٹی گریٹی ڈیٹیل شیئر کی تاکہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے. اور 6 مہینے کے بعد ان کو کہا کہ یہ ایک اندھا قتل تھا، جیسے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا تھا یا امریکی صدر کا، اور اس طرح کی مثالیں دی گئی اور ہمیں اس طرح کا سراغ نہیں ملا. اور ابھی ان کو جو شہید کیا گیا وہ مسجد میں پراپر مطلب سوسائڈ بم کے ذریعے کیا گیا. حالانکہ اس کا گزشتہ 2-3 سال سے نہ سیاست میں اتنا ایکٹیویزم تھا، وہی اپنے روٹین کے جو مدرسے کے معاملات انتظامی وغیرہ اور غمی خوشی میدانہ دعا کرنا، کبھی کسی نے کانفرنس پہ بلا دیا گئے، یعنی ایک بہت نارمل زندگی وہ گزار رہے تھے اپنی صحت کی وجہ سے. اور بہت زیادہ مصروفیت، یعنی پولیٹیکل جو ایکٹیویزم ہے انہوں نے بہت حد تک کم کیا تھا. یہ حالات کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ خاموشی کے ساتھ اپنے کام انتظامی چیزوں کو آگے بڑھایا جائے. اب یہ جو چیز ہے اس میں تو کچھ تنظیمیں جو ہے باقاعدہ نام لے کے وہ ذمہ داریاں قبول کر رہی ہیں، کچھ نہیں کر رہی. ریزن جو پس منظر آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، یہ مین سٹریم مذہبی جماعتوں نے ریاست کے ساتھ، آئین کے ساتھ اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کے آئین کے بنانے والے ہمیں، خدا کوڑا خٹک کا یا مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد کا 73 کے آئین میں بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے، تو یہ اس کے ساتھ چلیں. اور انہوں نے ہمیشہ یہ پریشر فیس کیا ہے، چاہے وہ افغانستان میں حالات کی تبدیلی ہو یا فاٹا میں جو ایمرجنس ہے مختلف ملیٹنٹس گروپس کا، اس کے آنے کا، تو یہ پریشر انہوں نے ہمیشہ برداشت کیا ہے اور یہ ان کے ساتھ نہیں گئے. کبھی تو خاموشی سے احتجاج کیا ہے، کئی تنہائی میں بیٹھ کے کہا گیا ہے کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے. مختلف طریقوں کے ساتھ یہ کیا گیا. اور کبھی اگر ریاست کو نیگوشیشنز کی ضرورت پڑی، مطلب مجھے یاد ہے کہ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو کہ میں نے کبھی زندگی میں نہیں کی. مولانا سمیع الحق صاحب کو جنرل باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ اس جگہ پہ سٹینڈ لے لیں اور کھل کے سامنے آ جائے، اور اسپیشلی ٹی ٹی پی کے خلاف اور اس طرح کی. اور اس میں ڈی جی آئی، ڈی جی سی اور میرے خیال سے مولانا صاحب نے مجھے 5 نام بتائے تھے جو اس وقت موجود تھے ان کے ساتھ. اور انہوں نے بڑے کہا تھا کہ، تو مولانا نے کہا کہ اگر یہ جو سلسلہ ہے یہ فتووں سے روکنے والا نہیں ہے، لیکن ایک بندہ آپ ایسا رکھیں
اور خاص کر افغانستان کے کانٹیکس میں بھی وہ چونکہ پالیسی شفٹ کر رہے تھے تو تب بھی ان کو اس بات پہ کنونس کرنے کی کوشش کی. تو مولانا نے کہا کہ افغانستان کے حالات تبدیل ہو رہے ہیں بہت شدت کے ساتھ, تو آپ کو کم از کم ایک بندہ تو ہونا چاہیے آپ کے پاس جو آپ کے بہاف پہ کل ان سے بات کرے. اور اگر حالات تبدیل ہو گئے اور وہاں جو جس قوت کے ساتھ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے اختلافات ہیں اور یا آپ یو ٹرن لے رہے ہیں پچھلی اپنی پالیسی سے, تو اگر وہاں حالات تبدیل ہو گئے اور ان کی حکومت آ گئی تو پھر آپ کے پاس بات کرنے کے لیے کون ہوگا؟ تو آپ کچھ ہم جو لوگ ہیں ہم اس ریاست کے ایسٹس ہیں, ہمیں جو ہے بہت زیادہ آپ اس طرف نہ کھینچیں. تو یہ اور اس پہ وہ کنونس بھی ہو گئے. اور اسی طرح کی ایک ایشو پاکستان میں اس وقت چل رہا تھا جس کا بھی ذکر مناسب نہیں ہے, تو اسی پہ بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ بالکل آپ کا رائٹ ہے اسٹیٹ کا جو فیصلے لیتے رہیں, لیکن ہمیشہ اپنے جو نیگوشیشنز کے کارڈز ہے وہ سارے ضائع نہیں کرنے چاہیے. اور اس پہ وہ پھر جو وہاں ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی ساری اس پہ کنونس بھی ہو گئی. مولانا فضل الرحمان پہ کیوں حملے ہوتے ہیں اور اس کی پارٹی؟ مولانا فضل الرحمان کا اسٹیٹمنٹ ہمیشہ سے بڑا کلیئر رہا ہے, اور چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا انفلوئنس ہے اس ایریاز میں جہاں سے اس طرح کی تنظیمیں مرج ہو گئی ہیں, سامنے آ گئی ہیں. تو ان کے پاس دو آپشن تھے ان تنظیموں کے پاس, ان لوگوں کے پاس, نوجوانوں کے پاس, کہ وہ تنظیمیں کہتی تھی کہ ہم نے جو عسکریت پسندی کے ذریعے یہاں پر اسلام نافذ کرنا ہے یا ان کا جو انٹرپریٹیشن ہے مذہب کا اس کو کرنا ہے. مولانا صاحب کی رائے یہ تھی کہ یہ ایک آئینی اور سیاسی جدوجہد ہے, اور ہماری جو ٹریڈیشن ہے, اور اس دن یہ کوڑا خٹک میں انہوں نے تقریر میں یہ کھل کے کہا کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں جو طریقہ کار بتایا ہے, منہج طریقہ کار جو کہ پولیٹیکل انگیجمنٹ ایک آئینی دائرے کے اندر ہے, ہم اسی میں رہ کے جدوجہد کریں گے, اسی میں اپنے حقوق مانگیں گے, اس میں اپنے حق کے لیے لڑیں گے, اور ہم کسی بھی قسم کی عسکریت پسندی کی طرف نہیں جائیں گے. مولانا صاحب کا یہ سٹینڈ لینے سے ان جو دیگر تنظیمیں ان کا سپیس بہت زیادہ لیمیٹڈ ہو گیا, انتہائی لیمیٹڈ ہو گیا. تو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کنفرنٹیشن میں, اور اس میں نہیں, مولانا صاحب کے خلاف اس میں بڑی نفرت پائی جاتی ہے. اور اگر آپ ان لوگوں کا لٹریچر دیکھیں, چیزیں دیکھیں, تو اس میں ان کے خلاف بھرپور کمپین ہیں ان کے رہنماؤں کے خلاف ہو رہی ہے. تو یہ ایک بڑا سخت سٹینڈ تھا. اور پھر ان علاقوں میں لینا جہاں پر آپ سمجھ رہے ہیں کہ پورا علاقہ ان کے پاس جا رہا ہے, مولانا صاحب نے اس کو روکنے کی کوشش کی, حکمت عملی کی, جلسی کی, انگیجمنٹ کی, کنونشنز کی, اور پھر اسٹیٹ کے ساتھ یا ریاست کے ساتھ رہنے کا جو ہے وہ اپنا موقف اور بیانیہ بلا کل کی کیا. اور اسی وجہ سے شاید ان پہ ابھی تک ان مسائل کا اور ان چیلنجز کا سامنا ہے ہم لوگ کا اور دیگر امور کا. مدنی صاحب, آپ کی بڑی ریسرچ ہے مذہبی جماعتوں پہ, ان حلقوں کے اوپر, اور بڑے آپ کے گہرے تعلق ہیں. تھوڑے دن پہلے اختر مینگل نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ ہم BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان جو ملیٹنٹس ہیں ان کے لیے دعا گو ہیں. انہوں نے یہ بات کی کہ ہم ان کے لیے ہمدرد ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہیں. اچھا, اس سے پہلے مجھے یاد پڑتا ہے کہ اگر آپ کو جماعت اسلامی کے امیر ہوا کرتے تھے مولانا منور حسن صاحب, انہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ جناب یہ جو TTP ہے, تحریک طالبان پاکستان, یہ جو پاکستانی فوج سے لڑتی ہے یہ شہید ہیں اور فوجی ہمارے شہید نہیں ہیں, جس پہ ISPR نے بڑی لمبی چوڑی سٹیٹمنٹ بھی جاری کی. یہ پرانی بات ہے. اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے جو نیکسٹ امیر ہے وہ دوسری دفعہ امیر نہیں بن سکے تھے, منور حسن صاحب. آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کی کیا لاجک ہے کہ پاکستان کی جو مین سٹریم دھڑے ہیں وہ سٹل دہشت گرد, جن کو ریاست دہشت گرد کہتی ہے, جو ریاست کے خلاف لڑ رہے ہیں, ان کے بارے میں یہ جو سمپتھی رکھتے ہیں, اس کی کیا کوئی پولیٹیکل ریزنز ہیں, یا وہ ریاست کی اس لڑائی کو سیریس نہیں سمجھتے, یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے گروپ ہیں, ہمارے لوگ ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ ان سے لڑائی لڑی جائے. مطلب اس کے لاجک کیا آپ کو نظر آتی ہے کہ مین سٹریم پولیٹیکل لوگ ان گروپوں کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں جس میں وہ ان کو یا شہید کہہ دیتے ہیں یا ان کے لیے ہمدردی کی بات کرتے ہیں, اور ریاست جو بات کر رہی ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کو نہیں مانتے. اور اس سے اب معاشرے کے اندر جاری بات ہے ایسے دھڑوں کے لیے جو بندوق جنہوں نے پکڑی ہوئی ہے ان کے لیے اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, کیا اس کا فنڈ؟ جی, مینگل صاحب کے سٹیٹمنٹ کا چونکہ مجھے علم نہیں تھا زیادہ, میں فالو بھی نہیں کر رہا. منور حسن صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس وقت اس کے کانٹیکس ایک ڈرون حملہ تھا امریکی. ہاں, تو وہ بحث وہاں سے سٹارٹ ہو گئی تھی کہ ایک امریکی ڈرون حملے میں اگر ایک طالبان لیڈر
مر جاتا ہے تو وہ کیا ہے اس کی حیثیت، اور پھر اس پہ بحث پڑی۔ اچھا، یہ جو ایشو ہے یہ مذہبی جماعتوں میں یا ہماری ایتھنک جماعتوں میں یا ریجنل جماعتوں میں یہ رہا ہے ہمیشہ، مثلاً اور یہ یہاں پر نہیں رہا، یہ دنیا بھر میں رہا ہے۔ مثلاً اگر آپ القاعدہ کہہ دیں تو وہ فریڈم فائٹرز تھے امریکہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ یونس خالص کو ریڈ کارپٹ وائٹ ہاؤس میں دیا گیا پروٹوکول، صدر ریگن ملے ہیں، تصویریں اب بھی آپ کے سامنے ہوں گی، میرے پاس تو ہے۔ حقانی صاحب کو، جلال الدین حقانی صاحب کو جو پروٹوکول دیا گیا، اور 9/11 کے بعد وہ سب دہشت گرد بن گئے۔ تو یہ جو ٹرانزیشن ہے یہ تو امریکہ میں اور پھر ہماری ریاستوں میں شاید آ جاتی ہیں، لیکن یہ جو نچلی سطح پر یہ ٹرانزیشن آتی ہے اس میں کافی ٹائم لگتا ہے، چیزیں لگتی ہیں۔ تو میرے خیال سے اس ٹرانزیشنز میں کنفیوژنز رہی ہے شروع میں، لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اپنا میکانزم ہے۔ اگر ریاست نے ان کو انگیج کیا ہے، ان سے درخواست کی ہے، آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ 1800 سے زیادہ علماء نے 1800 سے زیادہ علماء نے پیغام پاکستان کو سائن کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے صدر ہاؤس میں باقاعدہ اس تقریب میں شریک رہے، مفتی منیب الرحمان صاحب رہے، اہل تشیع، اہل حدیث، دیوبند، سارے مدارس کی تمام وفاقوں کے نمائندے، جو مذہبی مدارس کی جو وفاق بورڈز ہیں ان کے نمائندے، یہ سب شریک رہے۔ تو جب بھی آپ نے اس کو انگیج کیا وہ انہوں نے ریاست کے ساتھ سفر کیا ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ ابھی بھی ہم جو کمیونٹی کا جو اعتماد ہے ان کارروائیوں پہ وہ اس ریجنز میں بہت کم ہے، بہت لمٹ، جس کو مزید انگیجمنٹ کے ذریعے بڑھانے کی ضرورت ہے، تمام سٹیک ہولڈرز کو ملانے کی ضرورت ہے، اور مشاورت سے یہ کام آگے بڑھے گا۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہم نے شیعہ سنی سیکٹیرین وار تو سنی، دیکھی بھی، پریکٹیکلی بھی نظر آئی، آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو سنی اسکول آف تھاٹ ہے، بے شک اس میں دیوبند ہو یا باقی جو دھڑے ہیں، ان کے درمیان کسی قسم کی سیکٹیرین وار جو ہے وہ چل رہی ہے یا اس کے چانسز موجود ہیں؟ کیونکہ جس طرح آپ نے مولانا فضل الرحمان کی بات کی، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیکٹیرین وار ود ان دا سنی اسکول آف تھاٹ ہو رہی ہے کسی پیمانے پہ، یا یہ اس کے چانسز موجود ہیں کیونکہ یہ جو ٹاپ لیول پہ جو حملے کیے جا رہے ہیں اس سے تو لوگ ہی نہیں، میرے خیال سے یہ شاید ایک پروپیگنڈے کے طور پر ہے۔ ٹینشنز رہے ہیں شیعہ سنی کے درمیان، کچھ خاص واقعات۔ نہیں، سنی اسکول آف تھاٹ، شیعہ سنی کی تو میں بات نہیں کر رہا۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ شیعہ سنی میں تو رہی، ٹھیک ہے، ماضی میں ہم نے دیکھا لیکن وہ بھی اتنا نہیں ہے، کیونکہ وہ اس پہ بھی ملی ہے جہتی کونسل بنی، انہوں نے ایک ضابط اخلاق بنا، اس پہ شیعہ سنی سمیت سب، سنی ایکسٹریم اور شیعہ ایکسٹریم دونوں نے سائن کی، اور انہوں نے اس کو پھر متحدہ مجلس عمل میں ایک پلیٹ فارم سے سب نے الیکشن لڑا، تو بڑی اسٹرانگ ہو رہی، وہ اپنی جگہ پہ ایک تھی اور وہ ختم ہو گئی ابھی، وہ آپ کو نہیں ہے، اس پہ ریاست نے بھی بڑی سختی کی، اور آپ کو پتہ ہے جو جنگ میں ادھر ادھر۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت سنی اسکول آف تھاٹ کے اندر یہ جو ابھی چیز چل پڑی ہے کہ مدارس پہ حملے کر دینا، علماء پہ حملے کر دینا، اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کسی پیمانے پہ یہ سیکٹیرین وار کی نہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف سنی کے خلاف بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے پشاور میں آپ نے دھماکہ دیکھا، 120 لوگ شہید ہو گئے وہ امام بارگاہ میں، جو آپ نے دیکھا نا، تو اس سے پہلے کچھ کرسچین پیسٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ میرے خیال سے ایک سلسلہ وار یہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن موجودہ جو یہ ہے میرے خیال سے اس کا کوئی نوے دن سنی ہو، اس کا کوئی تعلق ہے نہ کوئی یہ سیکٹیرین ہے۔ یہ میرے خیال سے وہی جو ایک لہر آئی ہے دوبارہ، ماضی میں بھی فاٹا میں اور مختلف جگہوں پہ آئی تھی، جو بھی نامی گرامی سر ہے بس اس کو نشانہ بنا دیں، نتیجہ جو بھی ہے، اور ایک کیوس پیدا کرنا وغیرہ، اس طرح کی جو مجھے تو یہ کارروائی لگتی ہے۔ اور روز نئی تنظیموں کو ابھرنا، نئے نئے نام سے، نئے نئے ٹیگ سے، تو میرے خیال سے یہ اس طرح کی کہانی ہے، یہ انٹرنل اس کا نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ منیر شاکر صاحب، حامد الحق صاحب اور جتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں، یہ قریب دنوں کی بات ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اکوڑا کھٹک آئے، انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ قاتل ہے، یہ ہمارے لوگ شہید ہیں، دہشت گرد کو میں قاتل نہیں کہہ سکتا، انہوں نے اکوڑا میں کہا، اعلان کے دو الگ الگ گروپس ہیں۔ منیر شاکر صاحب کے اس پہ گئے، یہ مولانا حامد الحق صاحب کے فرزند اور سب، یہ تو یہ سب آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں، بلکہ دیگر مسالک، یعنی میں نے حامد الحق صاحب کو دیکھا تو یعنی غیر مسلموں کے وفود بھی وہاں پر آئے، انہوں نے تعزیت کی، تو اور تمام مسالک کے لوگ آئے جو دیگر مسالک، اور اپنے تقریباً سارے ان کے یہاں پر موجود رہے، تو میرے خیال سے یہ اس طرح کا نہیں ہے یہ۔ اچھا مدنی صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے
یہ ریاست آپ نے پیغام پاکستان کی بات کی، 1800 علماء کے جہاد کب واجب ہے، کب کرنا چاہیے، ریاست کی سپورٹ چاہیے، ریاست ہی مونوپلی اوور وائلنس لائز ود دا اسٹیٹ. یہ اگلے دن میں دیکھ رہا تھا مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہیں وہ بات کر رہے تھے کہ تمام عالم اسلام کے جو لوگ ہیں ان کے لیے اب جہاد واجب ہو چکا ہے فلسطین میں. یہ جو ایک ریاست کی اپروچ ہے، ہم پچھلے 20-25 سال سے دہشت گرد تنظیموں سے لڑ رہے ہیں اور ہم یہ بھی اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ جو لڑنا ہے یہ صرف ریاست کا پریروگیٹو ہے. آپ فوج کا یونیفارم پہن کے لڑ سکتے ہیں یا جو چیزیں ہوتی ہیں، بندوق تبھی پکڑی جا سکتی ہے، لڑا تبھی جا سکتا ہے جب ریاست فیصلہ کرے گی، انڈیویجول جتھے فیصلہ نہیں کریں گے. جب مفتی تقی عثمانی جیسے بڑے علماء جب یہ بات کرتے ہیں کہ اس وقت تمام عالم اسلام کو جو ہے نا ان کو سمجھ جانا چاہیے جہاد واجب ہو چکا ہے ان کے اوپر اور فلسطین میں جہاد ہونا چاہیے، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو 25 سال ہم نے ایک سٹرگل کی ہے وہ کہیں نہیں کھڑی ہوئی؟ اور پاکستانی علماء اور اس وقت بھارتی لوگ جو ہیں وہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ دیکھو پاکستانی علماء جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ فلسطین میں جا کے جہاد لڑو، جاؤ کہ باقی 56 جو اسلامک ملک ہیں وہاں پہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی کہ کوئی عالم ہو جو بڑے پائے کا عالم ہو اور وہ پاکستانیوں کو اور دنیا کو پیغام دے اور جاؤ جا کے جہاد کرو. یہ جو سوچ ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال سے اس سے پہلے اس طرح کا ایک اسٹیٹمنٹ ترکی کے کچھ علماء کی طرف سے بھی آیا، تنظیموں کی طرف سے بھی، اور کچھ ایک دو اور بھی عالم اسلام کے مختلف جگہوں سے یہ اسٹیٹمنٹ آیا. اور تقی عثمانی صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس سے پہلے بھی شاید ایک بار انہوں نے کیا تھا، یہ دوسری بار انہوں نے دہرایا. لیکن اس کا مطلب وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پرائیویٹ دڑے بنا کے بیچ دیں اور کر لیں، اور نہ اس طرح کی انہوں نے جو پچھلا اسٹیٹمنٹ تھا اس کے بعد بھی کوئی اس طرح کی انہوں نے نہیں کی. مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے عالم اسلام کے حکمرانوں پر وہ اس کو الائن کرتے ہیں ریاست کے ساتھ، ریاستی ذمہ داریوں کے ساتھ، اور اگر ریاست نہیں کر سکتی یا اس کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے تو ہم عوام ان کے ساتھ کھڑے ہیں تاکہ یہ ظلم روک جائے جو وہاں پر، یعنی مطلب پوری ایک انسانی المیہ ہے، انسانیت کشی غزہ میں جاری ہے، انسان پوری نسل کشی ہو رہی ہے. وہاں کے جو مظلوم عوام ہیں ان کے، چاہے وہ مسلم ہے اور چاہے کچھ کرسچنز بھی ہوں گے، لیکن میجورٹی جو غزہ میں ہے پٹی میں وہ تو مسلم ہے، لیکن آس پاس کرسچن کی بھی انہوں نے بھرپور نسل کشی کی ہے. تو اس میں پچھلی جو اسٹیٹمنٹ اور ابھی اسٹیٹمنٹ دونوں نے کوئی ریکروٹمنٹ کی، نہ کسی گروپ کو جانا ہے، نہ کسی دڑے کو نامینیٹ کیا ہے. ان کا یہ مطالبہ جو ہے کہ عالم اسلام ان کے حکمرانوں اور ریاستوں پر یہ ایک جہاد، ایک ذمہ داری ہے کہ یہ مزاحمت کر لے، چاہے وہ سفارتی بھی ہو سکتی ہے، معاشی بھی ہو سکتی ہے، اور اگر فزیکل انٹرونشنز ہیں دنیا کے قانون اور دستور کے مطابق اگر وہ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. مدنی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جو بات مفتی تقی عثمانی کر رہے ہیں، جو ان کے فالوور ہیں، کیا وہ بھی اتنا ہی دماغ اور سوچ رکھتے ہیں جتنا مفتی تقی عثمانی رکھتے ہیں کہ وہ اس کو ویسے ہی انٹرپریٹ کریں گے جیسے اس مفتی تقی عثمانی کہیں گے؟ فار ایگزامپل آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرانس کے اندر کچھ لوگوں نے ایسے جو ہیں کارٹونسٹ پہ حملے کرنے کی کوشش کی جو پاکستانی علماء کی تقریریں سن کے صرف جا کے حملے کر آتے ہیں. اب یہ بتائیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان کی ریاست نے جہاد کی بات کرنی ہے، جو ان کے فالوور ہیں ان کی جو مینٹل لیول ہے وہ اتنا تو نہیں ہے کہ وہ ان کی بات کو سن کے سمجھ کے پروسیس کر کے اور خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے. مختلف قسم کی سوچوں کے لوگ ہیں، مختلف قسم کی عقل کے لوگ ہیں، مختلف قسم کے بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں. ان میں سے کوئی اٹھے گا جا کے کوئی ایسی ایکٹیویٹی کر دے اور کہے جی میں نے تو پاکستانی عالم کو سنا ہے. آپ کو نہیں لگتا یہ ایک انتہائی جو ہے غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ ہے اور اس طرح کے پائے کے لوگوں کو نہیں دینی چاہیے؟ میں ذاتی طور پر تو اس طرح کے سٹیٹمنٹس سے ذاتی طور پر اختلاف کرتا ہوں، لیکن یہ آپ دیکھ لیں کہ جو ویڈیوز آ رہی ہے وہاں کی جو مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے اس میں جو خود ایک نفرت مسلمانوں میں ابھر رہا ہے. اگر آپ جلسے نہیں کریں گے، آپ جلوس نہیں کریں گے، آپ اسٹرانگ سٹیٹمنٹ نہیں ہوں گے تو یہ لاوا ابھرتا جائے گا اور یہ ایک پھر بڑی خطرناک شکل اختیار کرتی رہے گی. ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی آوازوں کو دبایا جائے، میرے خیال سے نہیں ہے. اگر پوری دنیا کی اجتماعی ضمیر اسرائیل کو اتنے بڑے ظلم اور تشدد سے نہیں روک سکتے
تو کیا ہمارے ہاں اس طرح کی آوازیں اٹھنا، اس طرح کی گفتگو کرنا یا اس پہ رسپانس کرنا یا سخت رسپانس کرنا، یہ بھی یہاں کی جو ایک مسلمانوں کی اجتماعی جذبات کی ترجمانی ہوتی ہیں. تو میرے خیال سے اتنا اسپیس ملنا چاہیے اور یہ لوگوں کے جو جذبات ہے اس کو موقع ملنا چاہیے. ورنہ یہ جو ہے بینگ مطلب سائیکالوجی یا جو سوشیالوجی کے اسٹوڈنٹ کی جب بھی اس طرح کی آوازوں کو دبایا گیا ہے تو اس کے نتائج ہمیشہ بڑے بھیانک رہے ہیں. لیکن مدنی صاحب اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں جو پاکستان کا فارن آفس ہے، پاکستان کے جو پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں UN کے اندر، وہ تو مسلسل اسرائیل کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا. لیکن جب علماء یہ بات کرتے ہیں تو اس کے میننگ اور پھر وہ جہاد کا کہیں جہاد واجب ہو چکا ہوا ہے. اب وہ ظاہری بات ہے اس کی دیکھیں، لیکن اس سے پہلے انہوں نے یہ طے کیا ہے نا کہ جہاد اس طرح کی ہے وہ ریاست کا حق ہے. وہ انہوں نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیے ہے، وہ انہوں نے لکھا بھی ہے، اس نے کیا بھی ہے. میرے خیال سے یہ والی کنفیوژن نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ ابھی تک جو کوششیں ہو رہی ہے اور تمام عالم اسلام میں یہ سوال ہے ان کی قیادتوں سے، وہ بہت حد تک ناکافی ہے. تو مطلب آیا صرف بیان دینے سے یا صرف ٹکرز چلانے سے کیا یہ اس طرح کے مسئلے حل ہو گئے؟ میرے خیال سے جیسے پاکستانی نوجوان ہیں یا اس طرح باہر دنیا کے جو مسلم نہیں غیر مسلم معاشروں میں، خود امریکہ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، فرانس میں آپ نے جلسے لندن میں آپ نے دیکھے، تو وہ یعنی وہ ایک عوامی جذبات جو ہے وہ سے ابھر آئی اور وہ اس کے نکالنے کے لیے مختلف سٹیٹمنٹ دے رہی ہے. اس سے زیادہ سخت سٹیٹمنٹس آپ کو امریکی جلسوں میں نظر آئیں گے. کولمبیا میں یونیورسٹی آف کولمبیا میں جو رہا ہے پروٹیسٹ رہا ہے، بہت ساری جگہوں پہ اس طرح کا رہا ہے. میرے خیال سے ایک تقریر یا ایک عوامی جذبات کی نمائندگی یا اس طرح کی چیز تھی. یہ کوئی میرے خیال سے مجھے نہیں خیال کہ یہ اس طرح کی تنظیم سازی کرنا اور بنانا اور پھر لوگوں کو بھیجنا، اور پہلے بھی انہوں نے اس طرح کا سخت سٹیٹمنٹ دیا تھا اور اس کے بعد ایسی کوئی چیز نہیں کی تھی، بلکہ وہ ایک موومنٹ کے طور پر اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک پرامن طریقے سے، بلکہ ایک پورا جلسہ ہو گیا، روڈ بند ہو گیا، نہ انہوں نے کوئی کرسی توڑی نہ کی، بس ایک پرامن طریقے سے وہ سلسلہ ختم ہو گیا. ہاں البتہ ان کے بیان سے ایک ہے کہ جو امریکی وزیر خارجہ کے بیان پر ان کا تبصرہ ہے، میرے خیال سے وہ بھی درست نہیں تھا، یا واللہ علم کوئی ان کی نظر سے کچھ فیک ویڈیوز یا غلط ویڈیوز دیکھی گئی ہیں، تو شاید اس پہ بھی انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا تھا. میں ذاتی طور پر میں کہتا ہوں کہ شاید ان کے علم میں نہیں تھا. بالکل. چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیونکہ ریاست پاکستان کی اپروچ ایک ہے، ہماری عوام کی شاید اپروچ ایک ہے، اور علماء جب سٹل بات کرتے ہیں 21ویں صدی میں جہاد کی بات کرتے ہیں تو لارجلی لوگ اس کو اسی پیرائے میں دیکھتے ہیں جیسے ماضی میں وہ دیکھتے ہیں. اور پھر بڑے علماء جب بات کرتے ہیں تو لوگوں کا شاید آتا ہے کہ شاید یہ وہی بات ہے. اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں ان کی یہ پوزیشن مینٹل پوزیشن یہ نہیں ہوتی کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ کے پروسیس کر کے ڈائجسٹ کر کے بیٹھ جائیں اور پھر کہیں کہ نہیں جو کرنا ہے حکومت نہیں کرنا ہے. کئی لوگ خود بھی جو ہے وہ اپنی مرضی پہ، ہم لون وولف کا ہم نے کانسیپٹ دیکھا ہوا ہے، سن کے کہیں پہ جا کے حملہ کر دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہاں پہ شاید آپ نے صحیح کہا، آپ بھی اس سے ایگری نہیں کریں گے پرسنلی، لیکن ظاہری بات ہے وہ ایک عالم ہے، ان کی اپنی رائے ہے، سوچ ہے، اس میں ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن بہت سارے لوگ اس کو ڈسکریج کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ جو کہنا یہ ایک مناسب سوچ نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ محمد اسرار مدنی صاحب سے، بڑا مزہ آیا آپ سے بات کر کے، بڑی کلیئرٹی ہوئی مجھے پرسنلی ذاتی طور پہ کہ یہ جو شاید ہم سمجھ رہے تھے کہ جی سیکٹیرین وار ود ان علماء ہے، اس کی کیا نیچر ہے، کیوں علماء کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. یہ سوال میرے اندر کیوریاسٹی تھی اور میں نے کہا مدنی صاحب سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ان تمام علماء سے ان ٹچ بھی ہیں، رابطے بھی کرتے ہیں، ریسرچ پروگرامز بھی انہوں نے کافی کیے ہیں، کولیبوریشنز بھی کرتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم بات کی. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس سیریز. تھینک یو.